السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتہ بیٚیہِ سُے حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماوان صفہٕ گژھن تِتھے پٲٹھۍ گنڈٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ ملٲیِک چھِ گنڈان. یا رسول اللہ ملٲیِک کِتھ پٲٹھۍ چھِ صفہٕ گنڈان؟ ارشاد فرماوان ملٲیِک چھِ صفہٕ گنڈان یِتھ پٲٹھۍ زِ تِم چھِ گۄڈٕنِکۍ صفہٕ پران پتہٕ چھِ دوٚیِم صفہٕ پران. تُہۍ چھِو ہیٚرِ پتہٕ ٲخرٕ پٮ۪ٹھٕے آمٕتۍ. اکھ بلند صلوات پٔرِو تہٕ پٔکِو برٛونٛہہ برٛونٛہہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغتر بالصخور ميدان أرضه. أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال تصديق به توحيده وكمال توحيده والإخلاص له. نسأل الله عن معرفته قبل كل شيء. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإنه حبل متين وعروة الوثقى والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا
وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذي قال الله تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا لنبيه ورسوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على إطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شانهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض ولعنة دائمة باقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكريهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم وغاصبي حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل صلوات الله نماز جمعہ کے اس پہلے خطبے میں پہلے خود کو پھر آپ سب مومنین کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی اس معنی میں نہیں کہ اپنے میں ڈر پیدا کر، بلکہ تقوی اس معنی میں کہ اپنا رابطہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، اور ایک انسان کا رابطہ جو اپنے ساتھ ہے اس کو درست اور بہتر بنائے، اپنے ساتھ رابطہ یا آداب و اخلاق اپنے بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، لیکن اس سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اپنا رابطہ بہتر بنائے، کیونکہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا ہے کہ کسی قوم پر اس لیے عذاب نازل نہیں ہوا کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے روزے ہی نہ رکھے، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، اس لیے ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ اگر پرانی امتوں پر، اگر پرانی نبیوں کی امتوں پر کوئی عذاب نازل ہوا تو یہ اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے مخلوقات اور لوگوں کے ساتھ اپنے روابط غلط کرے، بہتر نہیں بنائے۔
جتنے بھی عذاب آئے وہ نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں تھی۔ دنیاوی عذاب ان لوگوں کو کس لیے آیا؟ اس لیے آیا کہ کسی نے کسی کا حق کھایا تھا، کوئی ظلم کرتا تھا، کسی قوم میں ناانصافی تھی، کسی کو قوم میں زنا تھا، لواط تھا، کسی میں ملاوٹ تھی، کم تولنا تھا، کسی میں قتل تھا، کسی میں فساد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی گناہوں کے لیے ان پر عذاب نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کو صفحہ ہستی سے نابود کیا، نماز نہ پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کاموں کے لیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین، ان کو صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے نابود کیا کیونکہ وہ کم تولتے تھے، وہ ملاوٹ کرتے تھے۔ اس گناہ کی وجہ سے، اس حقوق و عباد کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل۔ ہم خصوصاً ہم شیعہ جو ہے خوش فہمی نا، غلط فہمی میں اس میں مبتلا اشپا آپ نماز پر اللہ تعالیٰ تھا اس کا تیت جائے یہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرفہ أکس ممبرس پہ تو اس آسو اتی اشپا اس ترو اک روزہ تھو یا گریہ کو تھوڑا اشترو تھوڑا ہمیں آزاداری کی، تھوڑا روئے ہم اہل بیت علیہ السلام کی مصیبتوں پر، شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے گا، جہنم سے نجات۔ یہ تمہاری خوش فہمی اور غلط فہمی ہے۔ اگر تمہارا اخلاق ٹھیک نہ ہو، اگر تمہارے حقوق العباد برابر نہ ہو، تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ اس نماز کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے، اس گریہ زاری کی وجہ سے اور اس عزاداری کی وجہ سے مجھے جنت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، حضرت شعیب کو بھیجا قوم مدین کے پاس۔ یہ آیت میں نے عرض کی پچھلے جمعے، اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں، حضرت شعیب ان سے کہتا ہے فَأَوْفِ الْقَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں اس کو برابر پورا رکھو ناپ تول، وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کر، وَلَا تُفْسِدُ الْأَرْضَ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اصلاح کے بعد زمین پر فساد نہ کرو۔ کیوں؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تمہارے لیے بس یہی دو نصیحتیں کافی ہیں۔ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، ایوان میں بدنا۔ دوسرا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد نہ کرو۔ یہ دوسری نصیحت تھی حضرت شعیب کی اپنی قوم کہ زمین پر فساد نہ کرو۔ فساد فقط یہ نہیں ہے کہ ہم دھنگا فساد کریں، امن و امان کو خراب کریں، لوٹ مار کریں، یہی فساد نہیں ہے۔ فساد وہ چیز ہے جو ہر زمین پر ہر غلط عمل کو اللہ تعالیٰ نے فساد میں لا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین پر ہم عمل جو ہے وہ فساد۔ تو یہ دوسری چیز جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد نہ کرو، کسی بھی شکل میں زمین پر فساد نہ کرو۔ آج کے بڑے سماجی مسائل جو ہے اسی فساد کی وجہ سے۔ یہ دوسرا موضوع جو ہے، پہلا وہ تھا وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو کم نہ دو، جو میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے عرض کیا۔ دوسرا موضوع جو ان کی ہلاکت کا باعث بنا وہ یہ تھا کہ یہ زمین پر فساد کرتے۔ یہ قوم شعیب جو تھی، قوم مدین جو تھی، آیا وہ دنگا فساد کرتے تھے، امن و امان کو خراب کرتے تھے؟ وہ صرف یہ فساد ان کا معاشی فساد تھا، وہ لوگوں کو کم دیا کرتے تھے، کم تولا کرتے تھے، کم وزن کرتے تھے۔ فساد صرف فتنہ نہیں ہے، فتنہ نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس میں گھر، معاشرہ، ماحول، اخلاق یا نظام خراب ہونے کا اندیشہ ہو، اس کو کہتے ہیں فساد۔ اس میں سب شامل۔ پتہ قرآن مجید کا سورہ محمد جو ہے
اس میں کہتے ہیں کہ اگر قطع رحم کرو صلہ رحم کرنے انسان قطع رحم کر رشتہ داری ژٹہِ اللہ تعالیٰ اتھ منٛز ونان دپان یہ چھُ کیٛاہ یہِ گوٚو فساد یہ چھُ فساد بس فساد مت کرو زمین پر یہ فساد کبھی معاشرے میں فساد ہوتا ہے کبھی اخلاق میں فساد ہوتا ہے کبھی معاشی فساد ہوتا ہے کبھی انوائرمنٹل فساد ہوتا ہے ساری چیز ونکس کا مثلا معاشرے میں فساد جس کو ہم زیادہ تر جانتے ہیں کہ معاشرے میں فساد کرنا کیا ہے ہم اسی کو فساد کہتے ہیں مثلا دنگا فساد امن و امان خراب کرنا جرائم کرنا چوری کرنا ڈکیتی قتل و غارت اس کو ہم فساد کہتے ہیں یہ جرائم میں اضافہ ہے کرائم ریٹ بڑھ رہی ہے ہمارے کشمیر میں کرائم ریٹ دن بہ دن بڑھ رہی ہے تو اس کو فساد گھریلو ظلم ڈومیسٹک وائلنس یہ فساد فرقہ واریت اور نفرت پھیلانا یہ بھی فساد یہ سب اللہ تعالیٰ نے فساد کہا یہ ہے اب ایسے فساد جو ایک معاشرے میں پیدا ہوتا ہے مثلا فرقہ واریت فساد ہے کیسے فساد ہے کیونکہ فرقہ واریت سے لوگوں میں دوریاں پیدا ہوتی ونکس اگر وچھو سٲنِس ملکس من سٲنِس ریاستس من سانہِ کمیونٹی من یہ فساد زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو انسان کے ساتھ سیاسی طور پر انسان کو انسان کے ساتھ دور کیا جا رہا ہے فساد یہ فساد مسلمان کو ہندو کے ساتھ دور کیا جا رہا ہے یہ فساد دنگ فساد کا یہ فساد یہ وہ فساد کہ یہ دراصل انسان دور کر کسی وقت دوسرا فساد ہوتا ہے یہ معاشرہ کب ٹھیک ہو جائے گا یہ معاشرہ تب ٹھیک ہو جائے گا جب معاشرے کے ہر پہلو پر نظر دی جائے معاشرے میں کبھی فساد اسی سے پیدا ہوتا ہے جو یہ فرقہ واریت یہ فرقہ واریت انسان کرون انسان سن دور مسلمان کرون مسلمان نش دور یہ گئی بیاکھ فرقہ شی کرون سنیس نش دور سنی کرون شیعس نش دور یہ چاہ قسم فرقہ واریت یہ چاہ قسم فساد بیاکھ فساد کو فرقہ واریت یس نا اس مز سٲنِس معاشرس مز مومن ہوتہِ مومن یہ مگر یہ ہومس نش دور کمہ خاطر فرقہ واریت یا اکوئی گھر اکوئی بوے یہ بوے ہو کن گژھان یہ بوے یہ بلا تفسیدو فی الحال یہ بلا تفسیدو فی الحال پتہ یم ساتن بی کھسن ممبرس پہ بی فرقہ واریت ممبرس پہ بیان کر بی سٹیجس پہ بیان کر بی یم چینلن پہ بی یہ فرقہ واریت بڑھا بہت اصلاح کران چھس نا ون خوانا دپا ژٕ نہ چھُکھ نہٕ اصلاح کران یہ نہ گوٚو نہٕ اصلاح یم سۭتۍ مومن مومنس نش دور گژھِ یم ساتن مسلمان مسلمان نش دور گژھِ یم ساتن بوے بوے نش دور گژھِ